مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن میں کیا فرق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بات کی ہے کہ اے نبی، یہ بدو تیرے سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہتے کہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی اسلام لائے ہیں۔ ایمان تو ان کے دلوں میں راسخ ہی نہیں ہوا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زبان کے بعد قلب سے پڑھنے لگیں گے تب آپ کا ایمان ہوگا۔ اللہ کو ماننا اسلام ہے، اللہ کی ماننا ایمان ہے۔ جب آپ دل سے بات مان لیں کہ واحد اللہ معبود ہے، آپ کا تمام توکل اللہ پہ ہو گیا اور آپ اب مخلوق سے کٹ کے صرف اللہ سے مانگنے لگے، آپ کو کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی بیماری آئی، سیدھا دھیان اگر آپ کا پہلا اللہ پہ گیا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان وسائل کی طرف پلٹے جو اللہ نے دنیا میں ہمیں اجازت دی ہے کہ انہیں استعمال کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تمام وسائل استعمال کرنے کے بعد پھر آپ کو جب فائدہ نہ ہوا پھر آپ اللہ کی طرف پلٹے، جو آج ہمارا حال ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی فائدہ نہ ہوا، کہیں سے بھی انتظام نہ ہوا، ہمارا کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی کوئی بھی انتظام ہمیں کرنا ہو، اس کے بعد پھر دعا کے لیے یا نفل پڑھنے بیٹھ جائیں گے یا تسبیحات کسی مولوی سے تعویذ لینے پہنچ جائیں گے۔ یہ سب سے آخر ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے لمحے میں اللہ یاد آنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ کوئی پریشانی آتی تھی تو سب سے پہلے نفل پڑھتے، حل نہ ہوئی تو پھر پڑھتے تھے کہ شاید وہ نفل ہم سے صحیح نہیں پڑے گا، لیکن تھا توکل اپنے اللہ پہ۔ کافر اور منافق میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کافر اور منافق میں کیا؟ دیکھو، کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، ناشکرا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، مطلب امانت کوئی چیز دی اسے چھپانے والا۔ منافق کی پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ مسلمانوں میں سے ہی چھانٹے جائیں گے، انہوں نے حلیے مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہوں گے اور اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں گے، جڑیں کاٹنے والے۔ اس ٹائم تو اس طرح کی جڑیں کاٹتے تھے کہ کس طرح سے نام و نشان نس طرح بوت ہو جائے اسلام، جیسے وسیم رضوان نے کیا آج کے دور میں۔ اس ٹائم بھی ایسے لوگ تھے، لیکن اس ٹائم آپ کسی پہ منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، بلکہ کچھ پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتائی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نبی نے فرمایا منافق کی 3 پہچان ہے، ایک روایت میں 4 بتائی۔ ایک یہ کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور جو وعدہ کرے گا اسے پورا نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں چوتھی جو چیز جوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ کسی سے بحث مباحثہ اس کا ہوگا تو ایک دم جھگڑے پہ اتار ہو جائے گا، گالی گلوچ کرنے لگے گا۔ اور یہ ساری ہماری امت میں اس ٹائم ہے منافقت کی جو پہچان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کافر جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں منافقوں میں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ منافقوں کا درجہ کافروں سے بھی نیچے ہوگا دوزخ میں، اور منافق کبھی بھی غیر مسلموں سے چھانٹے جائیں گے۔ یہ جنہوں نے مسلمانوں کے حلیے بنا رکھے اور اپنی حرکتوں سے اور اپنے اعمال سے اسلام سے دور کر رہے لوگوں کو، یہ جڑیں کاٹنا ہے۔ ہم اپنے اپنے کرداروں پہ، اپنے اپنے معاملات پہ نظر ڈالیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر منافقت تو نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا گنہگاروں کو رزق کم دیا جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا گناہگاروں کو رزق کم دیا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایک بھی مشرک کو، کافر کو، کسی کو رزق نہ ہوتا۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے، قرآن میں اللہ نے کہا شرک کو کسی بھی قیمت میں معاف نہیں کروں گا، باقی سب گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ انہیں اللہ بہت رزق دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ بات اس طرح سے ہوتی بھی تو آپ خود سوچ کے دیکھو کہ جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، بہت چند صحابہ کا نام آتا ہے جن کے پاس مال تھا، ورنہ زیادہ تر غریب تھے، معاذ اللہ کوئی گنہگار لوگ تھے۔ ان کی نظر میں آخرت تھی اصل میں، کہ دنیا اس میں صرف لگے رہنا، اسی میں مال کماتے رہنا، ان چکروں میں پڑے رہنا، یہ ان کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کی نظر میں تو ہمیشہ آخرت رہتی تھی۔ تو یہ مال کا جو معاملہ ہے، یہ آزمائش کا حصہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ دے کے آزما لے اللہ، کسی کو کم دے کے، لیکن گناہوں سے اس کا کوئی معاملہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ دنیا اللہ نے دارالعمل رکھی ہے کہ ہاں عمل سے آپ کا فیصلہ ہونا ہے، نہ کہ مال سے۔ اب اللہ نے آپ کو مال دیا اور آپ رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو لوگ ایمان والے آپ پہ رش کریں گے، یہ بھی حدیث ثابت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا مال حضرت عثمان نے خرچ کیا اس ٹائم دین کے راستے میں کہ نبی نے فرما دیا ایک بار تو کہ عثمان سے اب کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔
مال کے ذریعے آپ اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ ایمان والوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جن کی دشمنی میں کوئی شکی نہیں ہے، تو کیا ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ہم کوئی برا وسوسہ من میں لاویں اپنے، تو یہ کس درجے میں ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جو مسلمانوں سے دشمنیاں کر رہے ہیں اور نقصان پہنچا رہے ہیں تو ان کے بارے میں برا وسوسہ آئے تو یہ کیا ہے؟ بھائی بالکل جائز بات ہے آپ کی، لیکن آپ یہ سمجھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کبھی بد دعا دینے والا نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کو جلا وطن کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کے لیے آپ ہدایت کی دعا کریں، اللہ پاک انہیں ہدایت دے، اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دے۔ آپ یہ دیکھو نا، اگر اللہ نے ان کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے تو کیا ان کے اندر کوئی گناہ رہ جائے گا؟ جنت یہیں سے تو شروع ہونی ہے ان کی، وہ توبہ کریں گے، ایمان میں آئیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، پلٹیں گے، تبھی تو جنت ملے گی۔ آپ تو تمام جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں نا، ان کے لیے جنت کی دعا کیا کرو کہ اللہ انہیں جنت ہی کر دے۔ بہترین طریقہ ہے، بد دعا نہ کیا کرو کسی کے لیے، کیونکہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بد دعا کرے۔ نبی نے کبھی نہیں بد دعا کی اس طرح۔ قادیانیوں کو اور مسلمانوں سے الگ کیوں اور فرقے سے الگ کیوں رکھا گیا؟ ان کا سوال یہ قادیانیوں کو اور فرقوں سے الگ کیوں رکھا گیا ہے؟ بھائی وہ قرآن کی آیتوں کے انکاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آخری نبی ہے، ایک قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان کے بعد بھی نبی آیا، تو اس آیت کے انکاری ہو گئے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، تو وہ کافر ہو گیا بندہ۔ فاسق اور فاجر میں کیا؟ فاسق اور فاجر گناہ گار کو کہتے ہیں۔ بھائی فسق جو ہے وہ گناہ کرنے والے لوگ جو اللہ کے دین کو بھول رہے ہیں، جیسے آپ شطرنج کھیل رہے ہیں اور آپ کو اذان کی آواز آئی نہیں، ہو بھی رہی اذان، اتنے آپ مشغول ہیں کہ آپ کو نہ نماز کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، نہ نماز کے ٹائم کا، تو یہ فسق و فجور میں آئے گا کام۔ جو اللہ کی یاد سے آپ کو بھلا دے جو کام، وہ فسق و فجور ہے، اور اس کے کرنے والے فاسق و فاجر ہیں۔ کیا پتھر لگا کر انگوٹھی پہننے سے بیماری دور ہوتی ہے یا قسمت بدل جاتی ہے؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ پتھر پہننے سے کیا بیماری دور ہوتی ہے، کیا قسمت بدل جاتی ہے؟ بھائی اس طرح کا ایمان رکھنا کہ قسمت بدل جائے گی، یہ تو گناہ ہے، لیکن بیماریوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک علم ہے، پتھروں کا بھی ایک علم ہے، کہ اگر کسی کو اس کا علم ہے اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے، جیسے آپ دوائی کھاتے ہو، جنہیں جڑی بوٹیوں کا علم ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے جڑی بوٹیوں کا، اسی طرح پتھر کا بھی ایک علم ہے کہ اگر عقیق ہے یا کوئی ایسا پتھر ہے جو مطلب ایک پتہ نہیں کون سا پتھری چٹ آتا ہے جس سے پتھری کٹ جاتی ہے، تو یہ لیکن ایک علم ہے، کوئی ماہر ہو اور اس کے پاس آپ جائیں اور اللہ و شافی اللہ و کافی کہہ کے اس طرح کا پتھر پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے بالکل میرے نزدیک تو۔ لیکن یہ کہ یہ پتھر بھی قسمت بدل دے، یہ شرک ہے۔ قسمت آپ کی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ نہیں۔ ایک سوال ہے، زبان کا زنا کیا ہے؟ ایسے ہی ہاتھ پیر وغیرہ کا زنا سمجھائیے۔ ان کا سوال یہ زبان کا زنا کیا ہے اور ہاتھ پیر وغیرہ کا زنا۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کا زنا ہے۔ زبان کا زنا تو یہ ہے کہ آپ گندی باتیں زبان سے کریں، گالی گلوچ کریں، یا کسی نامحرم عورت یا لڑکی سے اس خیال کے ساتھ بات کریں کہ آپ مزے لے رہے ہیں اس سے، اس کی باتوں سے، کیونکہ عورت کی تو ہر شے میں اللہ رب العزت نے اٹریکشن رکھا، مردوں میں عورتوں کے لیے، عورتوں میں مردوں کے لیے۔ تو اگر کوئی عورت اس وجہ سے کسی خوبصورت مرد سے جو اسے اچھا لگتا ہو بات چیت کرنے جا رہی کہ اس کی باتوں میں اسے مزہ آتا ہے، تو وہ زنا کے اس میں زمرے میں جائے گی۔ اسی طرح کوئی مرد اگر اس وجہ سے عورتوں سے بات کرتا ہے کہ اس کی باتوں میں اسے مزہ آتا ہے اور اس کی شہوت بڑھتی ہے، چاہے وہ کوئی گلکارہ ہو، چاہے وہ کوئی ہیروئن ہو، چاہے وہ کوئی اپنی خالہ کی بیٹی ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، بالکل وہ زنا میں، زبان کے زنا میں ملوث ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جیسے فلمیں ہیں آج کل کی گندی فلمیں، یا کہیں آپ کو پتہ ہے کہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، آپ سیکسی محفلوں میں جا رہے ہیں قدم اٹھا کے، تو وہ پیروں کو زنا کہلائے گا۔ اس طرح آپ کسی نامحرم عورت کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی اپنی بھابھی ہیں، آپ کی اپنی خالہ زاد بہنیں ہیں، پھوپھی زاد بہنیں ہیں، انہیں آپ، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، انہیں تو نہیں پتا آپ کے اندر کی نیت کیا ہے، آپ انہیں ٹچ کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ رہے میرا بھائی ہے،
یا میرا دادا ہے یا میرا چاچا ہے اور آپ انہیں اس نیت سے ٹچ کر رہے ہیں اپنی نامحرم بچیوں کو، تو وہ بالکل آپ ہاتھ کا زنا کر رہے ہیں۔ اور نبی نے یہ فرمایا ان زنا کے بعد کہ آخر میں زنا پھر وہ اصلی زنا کی طرف آدمی چلا جاتا ہے، شروعات ان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اصلی زنا کی طرف چلا جاتا ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اچھا، جو بھی آپ نے بتایا اس کے بارے میں، ایک بار میں نے بیان سنا تھا، اس میں بتا رہے مان لو کوئی اپنی سانس کو مطلب غلط ارادے سے مان لو کچھ دے رہی ہے، اسے کچھ ٹچ ہو گئی اپنے، مطلب اس کے ذہن میں غلط بات ہے، اپنی سانس کو چھیڑے، مطلب غلط نیت سے دے رہا سانس کو اپنی، اور اسے ٹچ کر دیا انہوں نے، تو بیوی سے نکاح ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ توبہ ہے بھائی، کیسے ہو جائے گا یار؟ عقل کی بات ہے، اللہ کسی کی پکڑ کسی سے تھوڑی کرتا ہے۔ گناہگار ہوگا اور زنا کے زمرے میں آئے گا، ٹچنگ زنا کے، ہاتھ کے زنا کے، لیکن نہ تو اس کی ساس پہ کوئی گناہ ہوگا نہ اس کی بیوی پہ کوئی گناہ ہوگا، یہ گناہگار ہوگا۔ نہ کوئی اس طرح سے نکاح ٹوٹتے ہیں، نکاح ٹوٹنے کی تو علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ کیا اللہ کا نام لکھی انگوٹھی یا پینڈل وغیرہ پہننا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھی ہوئی انگوٹھی پینڈل وغیرہ پہننا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک انگوٹھی پہ اللہ کا نام چھپا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگوٹھی پہ، حضرت علی کی انگوٹھی پہ تو یا کریم لکھا ہوا تھا اللہ کا نام، اور حضرت حسین کی انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا، مطلب کوئی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ جب ایک منٹ بھائی باتھ روم میں جب آپ جائیں تو انہیں اتار کے جائیں، ان کا تقدس بھی ہے، احتیاط ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس سے بچیں۔ اگر آپ اتنی احتیاط کر سکتے ہو کہ آپ باتھ روم میں انہیں نہ لے کے جائیں تو بالکل آپ کو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر باتھ روم میں جانا آنا ہے تو پھر آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ کے یہی تھا مطلب انگوٹھی پہنے کے ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، آپ نے بتا دیا۔ ہاں، سننے میں یہ آتا ہے لوگوں سے کہ ماں باپ کا کیا ہوا اولاد بھگتتی ہے، کچھ اگر ماں باپ غلط کر دیتے ہیں تو اولاد بھگتتی ہے، کیا ایسا سچ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا کیا ہوا غلط کیا اولاد بھگتتی ہے؟ بھائی دنیا بھی اس میں تو بھگت سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھکاری چھوڑ کے نہ جاؤ، ایسا نہ ہو تمام مال آپ مسجدوں اور اس میں دے دو مدرسوں میں اور آپ کی اولاد بھیک مانگتی پھرے، تو یہ تو بھگت رہی۔ آخرت میں کسی کا حساب کسی سے نہیں لیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کی اچھائی کا بدلہ بھی، سورہ کہف ہے قرآن میں، اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب یہ ایک بستی میں پہنچتے ہیں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں ایک دیوار تعمیر کی خضر علیہ السلام نے، جبکہ ان لوگوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی تھی، اور اس دور میں مہمان نوازی نہ کرنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، انہوں نے کھانا تک نہیں دیا تھا۔ تو جب یہ دیوار تعمیر کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسی بستی سے آپ آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو پوچھا تک نہیں اور آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے میں نے کہا تھا میرے سوال نہ کرنا۔ تو خیر جب ان کی جدائی ہوئی تو اس کی وجہ بتائی انہوں نے کہ میں نے وہ جو دیوار تعمیر کی، اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا جن کا باپ داداؤں میں سے کوئی بہت نیک آدمی تھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہاں دیوار تعمیر کر دے جب تک یہ بڑے نہ ہو، اور کیونکہ ان کا باپ نیکوں میں سے تھا اس لیے ان بچوں کی جو ہے حفاظت کی جائے مال کی۔ تو اب آپ دیکھو کہ اس کے یہ نہیں کہا کہ باپ، بلکہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی تھا نیک، تو اللہ پشتوں تک کی خزانے کی حفاظت کر رہا نیکوں کے، تو نیکوں کی نیکی ہے بعد میں کام آتی ہے۔ تو اس طرح جو لوگ بد گزرے ہیں انہوں نے اپنا سارا مال لٹا دیا، اب جو مغل گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ آج ان کے جو وارث ہیں، جو ان کے بچے ہوئے لوگ ہیں، وہ برتن مانج رہے ہیں، جھاڑو لگا رہے ہیں اس وقت، تو وہ انہی کی وجہ سے کہ انہوں نے حرم ایسے بنا رکھے تھے عیاشیوں کے برا حال۔ آج آپ دیکھو نا ہمارے گلف میں کیا حال ہے، پیسوں کی ایک بلڈنگ اگر کسی نے برابر میں اونچی بنا لی تو اس سے چھوٹی والی بلڈنگ کو توڑ کے اس سے اونچی بنائے گا جو عرب کے باشندے ہیں۔ یہ کیا، یہ عیاشی نہیں ہے؟ تو ان کی آگے پوچھتے بھگتیں گی نہیں، اس بات کو لازمی بھگتیں گی، اللہ نے تو قانون دیا ہوا ہے۔ نہیں، جو حوالہ دیا جاتا ہے وہ گناہ کے طور پہ دیا جاتا ہے، گناہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، گناہگار اگر کوئی آدمی مان لو نے جو میں سارا کچھ لٹا دیا تو لازمی اس کی پوچھتے تو بھگتیں گی، انہیں اسٹرگل کرنا پڑے گا، لازمی بات ہے۔ اسلام میں خلافت کا معاملہ ہے، جبکہ سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بادشاہت ہیں ایک کے بعد ایک، تو یہ کس سلسلہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اسلام میں خلافت کا معاملہ ہے، وہاں بادشاہت ہے۔ اصل میں
خلافت کا معاملہ تو ختم ہو چکا، اب تو بادشاہت آ گئی. اس ٹائم ہونی تو چاہیے خلافت. یہ اگر شریعت کا نظام ہو جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کے دکھا دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے بھی دکھایا، مطلب چاروں خلیفاؤں نے دکھایا کر کے، تو عمر بن عبدالعزیز نے بھی کر کے دکھایا ہے. تو اگر یہ چاہیں تو اب یہ جو افغانستان میں ہم سن رہے تھے یہ یہی تو کوشش کر رہے تھے، لیکن وہاں بادشاہت ہے. تو یہ ہر جگہ اپنی حساب سے لوگ اپنی طاقت کے حساب سے حکومتیں بناتے ہیں. کوئی اللہ کے حساب سے اگر حکومت بنائے گا تو وہاں اگر وہ کہے کہ میں اللہ کی شریعت لاگو کرنا چاہتا ہوں تو وہاں بادشاہت نہیں ہوگی بلکہ وہاں خلافت ہوگی. کیا اسلام میں ڈیموکریسی الاؤڈ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا اسلام میں ڈیموکریسی الاؤ ہے؟ بالکل الاؤ ہے. آپ یہ دیکھیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ آپ بالکل اس طرح سے ووٹ پڑھو اگر میرے حق میں ووٹ ہوئے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں چاہتے تو گدی حاصل کر سکتے تھے، لیکن ان لوگوں کی نیتیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ کبھی عمارت نہ چاہنا، مطلب امیر بننے کی خود سے کوشش نہ کرنا، خود سے خواہش نہ کرنا. تو جب انہوں نے لوگوں نے چنا ہے، تمام صحابہ جتنے بھی اس ٹائم موجود تھے یا تابعین موجود تھے، تب وہ اس گدی میں بیٹھے خلیفہ کی، ویسے نہیں بیٹھے. تو ڈیموکریسی بالکل ہے اسلام میں، کوئی منع نہیں ہے اس طرح کی. لیکن چننے کے بعد پھر شریعت فالو کرے، خلیفہ بنے. پھر اگر لوگ چن لیں اس کے بعد پھر اسلامی شریعت لاگو کی جائے. سیکولرزم کا بھی تصور ہے اسلام میں؟ نہیں، سیکولرزم کا تصور تو اللہ سے فارغ ہونا ہے ایک حساب سے، کوئی تصور نہیں. اس میں جیسے حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی مذہبی معاملات میں ہمارا کسی میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی، تم اپنے اپنے حساب سے چلتے رہو، ہم اس کے مذہبی نظریے سے نہیں دیکھیں گے تمہیں، ہم تو تمہیں قانون کے نظریے سے دیکھیں گے. تو کیا اس طرح کا تصور ہے؟ نہیں، اسلام میں نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بستی سے یہ بات آئی کہ حضرت وہ زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کر رہے، بلکہ زکوٰۃ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں سے اکٹھا کریں گے اور اپنے لوگوں میں بانٹ دیں گے. حضرت بکر صدیق نے یہ بات کہی کہ جب تک میں زندہ ہوں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے زکوٰۃ کی رسی بھی لیتے تھے اونٹ کے ساتھ تو میں رسی بھی لوں گا ورنہ ان سے جہاد کروں گا. اسلام میں اس طرح کا تصور نہیں ہے، بلکہ خلافت کا تصور ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ستہ آ جائے تو آپ پھر اللہ کا قانون، اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون ہونا چاہیے. ہماری جد و جہد بھی اسی میں ہونی چاہیے. بیت الخلاء میں اخبار پڑھنا یا موبائل سننا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بیت الخلاء میں اخبار پڑھنا یا موبائل سننا ٹھیک ہے. ہاں بھائی، آج کل قبض کا زمانہ ہے، لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے، باتھ روم بھی لاکھوں لاکھوں روپے کے ہیں. تو اخبار اگر کوئی دنیاوی اس کا خبروں کا ہے، اللہ رسول کی کوئی اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو میرے نزدیک تو کوئی حرج ہے نہیں. موبائل وغیرہ میں اگر آپ اس طرح کی اللہ رسول کی باتیں نہیں سن رہے، کوئی دنیاوی خبریں وغیرہ لگا کے آپ باہر رکھ دیں یا سائڈ میں، اب تو باتھ روم اس طرح کے کامن ہو رہے ہیں کہ آپ خبریں سنتے رہے تو آپ کا یوٹیلائز ہو گیا، ادھر آپ قبض کے مارے میں، ادھر آپ خبروں کے مارے میں. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں وہ بچے کو جو مارتے ہیں اس کا کیسے کس طرح؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ کہف میں ایک اور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، وہ بچے کو جو مارتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ بہت اہم سوال آپ نے کر لیا. میرے ذہن میں رہا تھا اس وقت، وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے بعد میں جب جدائی ہونے لگی دونوں میں تو انہوں نے پوچھا ان واقعے کے بارے میں. تو اس واقعے کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں اور یہ مجھے بہت پریشان کرتا. اللہ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ختم کر دو اور اس کے بدلے میں انہیں خوشخبری سنا دو کہ اس کے بدلے میں انہیں بہت نیک اور شریف بچہ ملنے والا ہے. تو ہمارے جو فوت شدہ بچے ہیں جو کم عمر میں چلے جاتے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ کو دیوار کے پیچھے تک کا، ہماری موت تک کا سب کچھ دکھ رہا. تو ماں باپ نیک اگر ہوں تو اللہ ان کی بد اولاد کو بھی بچپن ہی نمٹا لیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو انہوں نے قتل کیا خضر علیہ السلام نے، اس پہ جب تک شریعت لاگو نہیں ہوئی تھی وہ تو بے حساب کیا. تو نیک لوگوں کی اولاد کو اللہ نے بے حساب رکھا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے جا کے شر پھیلائے گا معاشرے میں، گناہ گار ہوگا اور دوزخی رسید ہوگا دوزخ میں. تو اسے بچا لیا دوزخ میں جانے سے کیونکہ اس کے ماں باپ نیک تھے اور انہیں پھر ایک نیک صالح اولاد دی. قرآن کی آیت ہے، پورا مفہوم ہے جب آپ یہ واقعہ پڑھو گے. انہوں نے یہ بات بتائی خضر علیہ السلام نے کہ میں نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کیا تاکہ اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اسے دے دے. تو جتنے ایسے مطلب قتل ہوتے ہیں اس طرح کے تو کیا خضر علیہ السلام کرتے ہیں یا ان کی کوئی ٹیم ہے؟ نہیں، ایسا ہے، وہ تو اللہ کراتے ہیں جو ملک الموت کہلاتی ہے نا،
ان کو ذمہ ہے. ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کو بھی مار سکتے ہیں, اور جتنی بڑے بڑے زلزلے, بڑی جتنی بھی موتیں ہوتی ہیں بہت ہجوم میں, تو وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں. اور اس طرح کے بچے جو مارے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے مارے جاتے ہیں. اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے. اب جو لوگ میرے پاس اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اس طرح معصوم بچے مارے گئے, اس طرح سے ہمارا بچہ مر گیا, تو یہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ تو ایک مشعل رہا ہے لوگوں کے لیے کہ انہوں نے کھول کے بتائی یہ بات کہ میں نے اللہ کے حکم سے اسے ختم کیا تاکہ اس کے بدلے میں اللہ اس سے بہتر چیز دے دے. اس بچے کے لیے بھی خیر ہوئی, عافیت ہوئی کہ وہ بڑے ہو کے اس طرح کی حرکتیں کرتا کہ تو ادھر جاتا. تو آپ اپنے بچوں کی موت پہ غم نہ منایا کریں. 3 دن کا غم, اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں بالکل روٹین لائف جیے کہ اللہ کا حکم تھا, اللہ کی دی ہوئی چیز تھی, اس نے لے لی. ایک سوال ہے, قسمت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کیا کوئی منحوس یا بدقسمت ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے بھائی, میرے خیال پچھلے ہفتے آیا تھا سوال, اس سے پچھلے ہفتے, قسمت میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ جو چیز آپ بدل نہ سکیں وہ قسمت ہے, اور یہ بہت تھوڑی سی چیز ہے. باقی آپ اپنی عادت, اپنی حرکتیں, اپنے معاملات سب کچھ بدل سکتے ہیں. آپ بدل کیا نہیں سکتے اپنے ماں باپ, اپنا ڈی این اے. مطلب آپ اپنا رزق, آپ اپنی موت, اس کی جگہ, اس کا طریقہ, یہ چیزیں نہیں بدل سکتے. یہ سب چیزیں قسمت میں آئیں گی. باقی سب چیزیں آپ کی اللہ نے آپ کے اپنے ہاتھ میں دی, جو چیزیں آپ بدل سکتے ہو. APJ عبد الکلام کا ایک جملہ میرے یاد آ رہا, وہی کہتے تھے کہ کوئی اپنی قسمت نہیں بدل سکتا لیکن اپنی عادت بدل سکتا ہے, اور جس نے اپنی عادت بدل لی پھر قدرت اس کی قسمت بدل دیتی ہے. اگر آپ کو یہ لگ گیا کہ میں کہیں نیگیٹو جا رہا ہوں تو آپ اپنی عادتوں کو بدل لیں, پھر اللہ آپ کے لیے فیصلے کرے گا, انشاءاللہ پہنچے گا. اچھا, یہ قسمت کے بارے میں جو گفتگو کرتا ہے انسان, اس کی پوچھ ہوگی آخرت میں, اس کا حساب دینا ہوگا. ان کا سوال یہ ہے کہ قسمت کے بارے میں جو انسان گفتگو کرتا ہے کیا اس کی پوچھ ہوگی؟ کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس بارے میں, گفتگو کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی. آپ کی الجھنوں کو دور کرنا کام ہے ہمارا کہ ہمیں جو علم پہنچا وہ آپ تک پہنچا دیں. حضور نے فرمایا ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو میری طرف سے لوگوں تک پہنچا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر کے گئے ہیں. جو منع کیا نبی نے وہ بحث کو کیا. اگر میں آپ کے ساتھ بحث سے اتر گیا ہوں تو پھر میں پکڑا جاؤں گا اور آپ بھی پکڑے جائیں گے. جہاں بحث کی شکل اختیار کر لے گفتگو, وہاں سے آپ کو مطلب کنارہ کرنا ہے. تو اگر آپ نے قسمت کے بارے میں میرے سوال کرا, جتنی بات مجھے پتہ ہے, اور وہ آپ کے دماغ میں جو ایک گرا تھی وہ کھل گئی, تو آپ تو ہمیشہ کے لیے بالکل ہلکے پھلکے ہو گئے, آزاد ہو گئے. دعا سے قسمت کو بدلا جا سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ دعا سے قسمت کو بدلا جا سکتا ہے؟ بالکل بدلا جا سکتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ دعا سے قسمت بدلی جاتی ہے, لیکن وہ بھی پہلے لکھا ہوا ہی ہوتا ہے. کیا سیکولرزم کے معنی لکم دینکم ولی دین نہیں ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سیکولرزم کے معنی لکم دینکم ولی دین نہیں ہے, مطلب تمہیں تمہارا دین یا ہمیں ہمارا دین, یہ نہیں ہے. بلکہ اس میں تو شرک بھی آتا ہے نا. جو سیکولر لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتے کہ تمہیں تمہارا دین ہمیں ہمارا دین, بلکہ وہ تو سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تم ہمیں بھی ایکسیپٹ کرو. جو آفر دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ٹائم کے, یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے, جس قرآن کی جس صورت کی آیت ہے, اس میں ان لوگوں کی طرف سے یہی اللہ کے رسول کو آفر ملا تھا کہ کچھ دن ہم آپ کے معبود کو مان لیں, کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں. تب پلٹ کے اللہ نے پوری صورت اتار دی کہ ان سے کہہ دے نبی کہ نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو, نہ میں کبھی کری, نہ میں آگے کروں گا, نہ تم کر سکتے ہو, کیونکہ تمہارے اندر اس طرح کا شرک ملبس ہو چکا کہ تم توحید پہ نہیں آ سکتے, تمہارے دلوں پہ مہریں لگ چکی. تو یہ آیت آئی تھی. پھر آخر میں سب سے آخری جملہ یہ کہا لکم دینکم ولی دین, تمہیں تمہارا دین مبارک, مجھے میرا. اچھا جی, مان لو کہ مکان خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں وہاں مشہور یہ ہے, کسی نے بتایا پڑوس میں کہ یہ مکان بہت نامراد ہے, اس میں بس رہنے والے پہلے بہت پریشان رہے, اس میں اس طرح کے حادثے ہوئے, تو آدمی اس سے بدگن ہو جائے. گھر تو پسند آ رہا, ایسے 2-3 مکان نظر میں آئے, اس کے بعد اس کی کیا اثر ہے؟ دیکھو یہ تو آپ اپنا ان کا سوال سمجھ میں آ گیا بھائی. کوئی اگر کسی مکان یا دکان کے بارے میں بات ہوگی تو منحوس ہے. ہاں, تو اسے مطلب ہم کیا کریں؟
कि हमारा डबल माइंडेड होगा कि भाई लेना ले। मेरे नज़दीक तो आप अपने ईमान के हिसाब से चलो। अगर आपका ईमान मजबूत है तो फिर तो आपको वो मकान ले लेना चाहिए। ये साबित करना चाहिए कि नबी का जो कौल है कि यहूदी कहते हैं कि औरत सवारी या मकान मनूस होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको अपने नबी के स्टेटमेंट पे यकीन है फिर तो आप उस मकान को लो और साबित करो कि भाई देखो इसमें कोई मनूसत नहीं थी, मैं रह रहा हूँ यहाँ, कोई चीज़ इस तरह की नहीं। एहतियात ये कर लो कि अगर आपके दिल में इस तरह का वसवसा किसी ने डाल दिया कि उसमें सूरह बकरा पढ़ो, उसमें आप अजान दो, उसमें आप कोई ना कोई इस तरह का, जैसे आखिरी कुल है 3 कुल आखिरी, वो पढ़ के रोज़ फूको, अल्लाह से हिफाजत मांगते रहो। जो लोग ईमान वाले हैं, जो लोग अपने घरों में तिलावत करते हैं कुरान की, जो लोग अल्लाह के नाम पढ़ते हैं, जो अस्माउल हुस्ना कहलाते हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 नाम बताए हैं, या जो लोग अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, उन लोगों को इस तरह की आफतें परेशान नहीं करती। आप ये देखो, कोई अगर बहुत मजबूर इंसान हो, मैंने खुद देखा लोगों को कब्रिस्तान में सोते हुए, आपकी घी बन जाएगी अगर मैं आपको कब्रिस्तान भेज दूँ इस वक्त, लेकिन उनके पास जगह ही नहीं है, वो मजबूर है वहाँ सोने को। उन्हें तो फिर कोई डर नहीं सताता, ना कोई जिन सताता है। तो मजबूरी भी, अगर आप इतने मजबूर हैं कि आपको जगह ही नहीं और आपके पास 1 ही लाख रुपए हैं, आपको मकान पता लग रहा है कि है तो 5 लाख का, क्योंकि इसमें जिन है या इसमें असरात है या मनूस है, मुझे 1 लाख मिला, आप फौरन ले लोगे। ना आपको जिन सतावेंगे, ना वो मनूस होगा, ना कुछ। तो ये हमने अपने आप अपने दिमाग से चीज़ें बना रखी। इस्लाम में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं। लेकिन अगर आपके दिल में वसवसा है और आप परेशान रहोगे, फिर ना लेना मेरे भाई, क्योंकि अगर आपका तवक्कल अल्लाह पे भरोसा नहीं है तो, क्योंकि नबी ने एक बार ये बात भी फरमाई कि बीमारी जो है वो किसी को किसी से नहीं लगती, लेकिन अगर तुम्हें लगती है तो दूर रहना कौड़ियों से। नजर बद या जादू वगैरह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनका सवाल है नजर बद या जादू वगैरह से बचने के लिए। भाई मैंने बताया एक तो सूरह बकरा की तिलावत 2.5 पारे की तिलावत है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो चंद रुकू पढ़ लिया करें, शुरू के चंद आयतें पढ़ लिया करें, उनकी बड़ी बरकत है। दूसरे, अगर आप ऐसा कर लें कि आप उसे मोबाइल पे लगा दें और घर में गूंजती रहे, तब भी इंशाअल्लाह इस तरह की शैतान। दूसरे, अजान दिया करें अपने घर में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल की तकबीर सुन के शैतान भागता है, हवा छोड़ता हुआ भागता है। क्या तो अजान स्पीकर से भी सुन सकते हैं जैसे ऑडियो? नहीं, अजान तो फिजिकली देनी चाहिए। 2 मिनट की तो अजान ही होती है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते अजान में, तो फिजिकली दें तो उसका फ़ायदा होगा। दूसरे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, सूरह कुल हुवल्लाहु, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, आप ये पढ़ के सो। 3 एक हुजूर ने फरमाया 1/3 कुरान के बराबर फजीलत रखती है। 3 बार पढ़ो आप, ये कुरान आपका हो गया। अपने ऊपर दम करके सो तो आप हिफाजत में रहोगे। बहुत सारी इस तरह की हदीसों में दुआएं हैं। एक दुआ मैं पढ़ दूँ, लोगों को उसमें नेट पे मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। 3 बार सुबह को पढ़ के हाथों में फूंक मारा, अपने जिस्म पे, अपनी वाइफ के, बच्चों के, माँ के, बाप के, सबके जिस्म पे फेर दो, शाम तक हिफाजत में रहेंगे। शाम को फिर पढ़ के 3 बार हाथों में फूंक मारी, सबके जिस्मों में फेर दिए, सुबह तक महफूज रहेंगे। नबी की हदीस है इसके बारे में। और बहुत सारी दुआएं हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं इस तरह के शर से बचने की। एक ये है, रमज़ान के छुटे हुए रोज़े क्या लगातार रखने ज़रूरी हैं? हाँ, एक ये सवाल बहुत होता है ख़ास तौर से औरतों की तरफ से कि हैज़ के रोज़े छूट जाते हैं 5 या 6 उनके, तो वो क्या रमज़ान के रोज़े जो है वो लगातार रखने ज़रूरी है? नहीं, पूरे साल में आप कभी भी रख सकती हो। या जिनके बीमारी में छुटे हुए भाई हो गए, वो रमज़ान से पहले कोशिश करें कि अल्लाह का कर्जा उसे उतार दें। एक करके रख सकते हैं। और आजकल जो मौसम चल रहा है ये तो बहुत बढ़िया मौसम है कि इसमें 12 घंटे से भी कम का रोज़ा है। तो आप इन दिनों में वो 5-6 रोज़े अपने पूरे कर लें जो भी आपके छुटे हुए। टाइम देखो जी, सवाल होने हो गया। किसी और के जहन में कोई बात भाई? नमाज के बाद जो लंबी दुआएं इस समय दुआएं कराई जाती है, क्या वो कराना ठीक है? और मिलाद का खाना कैसा है? 2 सवाल हैं इनके भाई। एक तो इनका सवाल यह है कि नमाज के बाद जो लंबी लंबी इज्तिमाई दुआएं होती हैं मस्जिदों में, क्या वो ठीक है? देखो, दुआओं में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लंबी दुआएं नहीं होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज जैसी चीज़ को ये कह दिया, हदीस पाक में है कि नमाज छोटी पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो हैं वो ज़ईफ़ लोग भी होते हैं, कमज़ोर लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मजदूरी पे जाना होता है, किसी को काम की कोई जल्दी है। तो नमाज को छोटी कहा तो फिर लंबी इज्तिमाई दुआ का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है।
قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ چپ کے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرو. دعائیں تو اصل میں تنہائی میں کرنی چاہیے, اپنے حجروں میں گھس کے. اصل میں دعا کے ٹائم آپ کا قلب, آپ کا ذہن اور آپ کی زبان تینوں ساتھ ہونے چاہیے. ورنہ بس یہ میکینیکل کام ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں ہاتھ اٹھا لیا اور پتہ نہیں کہاں ذہن ہے. تو یہ کوئی دعا نہیں ہے, تو ایک پریکٹس ایسی آپ کو کرا دی گئی. دیکھو جی, عبادت میں اور عادت میں صرف بے کا فرق ہے. آپ عادت لکھ کے دیکھو اور اس کے بعد اس میں ایک نقطہ بے کا لگا دو عین کے نیچے. بے ہے باری تعالیٰ. اگر آپ کی عادت میں باری تعالیٰ آ گیا تو عبادت بن گئی, ورنہ وہ عادت ہے. یہ ہمارے استاد عرفان صاحب کہتے ہیں یہ بات. تو آپ کو اپنی عبادت میں باری تعالیٰ کو لانا ہے. اگر آپ کا ذہن باری تعالیٰ کی طرف ہے دعاؤں میں تب وہ دعا ہے. ادروائز ایسی آپ کا عادت پڑی ہوئی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہی ہو رہا, چھوٹی دعائیں ہوں لیکن 1 یا 2 منٹ کی بھی اگر دعا ہوگی نا, اور آپ کا ذہن, آپ کا دل, آپ کی زبان تینوں ایک ساتھ ہیں, تو آپ یقین کریں بڑی مؤثر دعا ہے. اور 15 منٹ کی دعا ہے اور آپ ہاتھ پہ یوں کر رہے ہیں اور آپ کا ذہن کہیں ہے, لوگ بور ہو رہے ہیں, بیکار ہے وہ دعا کرانا. جب نماز جیسی چیز کو نبی نے کہہ دیا کہ اسے چھوٹا رکھو, تو پھر دعا اسی طرح دعا جو ہے اجتماعی دعا چھوٹی ہونی چاہیے, اور تنہائی کی دعا یہ لمبی ہو, رونے والی ہو, رونا نہ آئے منہ بنا لو رونے جیسا. اسی طرح تنہائی کی نمازیں بھی لمبی ہوں, لمبی قرات. اگر آپ کو بہت زیادہ لمبی قرات کی صورتیں یاد نہیں ہے, جتنی صورتیں یاد ہے سب کو لائن سے پڑھ دو, پھر دوبارہ دوسری رکعت میں وہی پڑھ دو, ہو گئی لمبی نماز. میلاد کا کھانا جو ہے وہ بالکل کھا سکتے ہیں, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے, آپ کے جو پڑوسی مان لو کوئی بریلوی حضرات ہیں, وہ آپ کو میلاد کا کھانا بھیجتے ہیں, تو آپ ان سے بالکل کھانا لے لیں. اور کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ کھانا بناتے ہیں, وہ کسی اور, بلکہ اگر چاہیں تو آپ وضاحت کر لیں کہ بھائی کہ کس طرح کا کھانا ہے, وہ کہیں گے بھائی اصال ثواب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی حرج نہیں ہے بالکل کھانے میں. لیکن انہیں بتائیں کہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, نبی کا یا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کے. لیکن آپ کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بالکل. وہ اللہ کے نام کا کھانا ہے, اللہ کے نام کے کھانے سب کھاتے ہیں. ہو گیا جی آج کا انشاءاللہ. نماز کا ٹائم وہی رکھیں ابھی 7:45 ہی. جی ہیں 7:45 ٹھیک ہے, 7:45 ابھی ٹھیک ہے. 7:45 ایک ہفتے اور دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.